سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انتخابات کے التوا کی بات کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا. میرے خیال میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ اگر ہم اس لیے کر لیں کہ اب تو پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر دیا، تو ہم تو پارلیمنٹ کا ریزولوشن تو مجھے اختیار ہے، آپ کو بھی اختیار ہے. اگر سینٹ نے پاس کر دیا کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے، تو پاکستانی شہری کی حیثیت سے مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں سینٹ کے ریزولوشن پر جو ہے کمنٹ کروں. میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نہیں کر رہا. انہوں نے ریزولوشن پاس کر دیا، چیئرمین نے اس کو پٹ اپ کرنے دیا. 100 میں سے 11 سینیٹر تھے، 100 میں سے 11 سینیٹر تھے ڈاکٹر صاحب. بھائی سینٹ میں پاس تو ہو گیا. اگر بہت سے تو ابھی پی ڈی ایم نے بہت سے قانون سازی کی، وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. چلو آگے بڑھیں. ریزولوشن ہوتا ہے. میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہو گیا ہمیں، اس لیے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے کچھ عرصے، لمبے عرصے تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایس آئی ایف سی ہے، کمیٹی ہے، اس میں آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 125 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے، بہت جلد آنے والی ہے. تو پھر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر 125 ارب ڈالر آنے والا ہے تو پھر 2024 میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے آپ کاغذی کارروائی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس کا 1/3 بھی آ جائے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کریش ہونے والا تھا اسٹاک ایکسچینج. میں نے 1 درجن دفعہ کہا ہے، روپے گرنے والا تھا. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ فوری خدشہ جو ہے وہ ٹل گیا، اس لیے کہ وہ ڈنڈا تو موجود رہے گا، اسٹاک ایکسچینج کی بھی رہے گا. کیونکہ اسٹیٹ بینک کے ایک ڈائریکٹر نے ٹی وی ریکارڈ پر کہا ہے کہ آرمی چیف نے وہاں 7 گھنٹے گزارے اسٹاک ایکسچینج میں، 7 آورس. تو یہ تو معمولی بات نہیں ہے، وہاں تو 5-10 منٹ گزارا جاتا ہے. وہ کیوں گزارے؟ کہ ہمارے وزیر خزانہ نے اور کابینہ نے ان کو یہ یقین دلایا کہ اسٹاک ایکسچینج کی ترقی کا ثبوت ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو پاکستان کی ترقی تو کر نہیں رہا تھا. ہمارے جیسے ابھی آپ نے رپورٹ میں آپ نے خود بات کی، اکنامی نیچے جا رہی ہے، مہنگائی اوپر جا رہی ہے، غربت بڑھ رہی، قرضے بڑھ رہے ہیں، قرضے آپ ادا نہیں کر پا رہے، مانیٹری پالیسی ناکام ہو چکی ہے، مکمل ناکام ہے.